پاکستان سے فرار ہو کر غیر ممالک میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والی متحرک بلوچ قوم پرست کارکنان کی پراسرار انداز میں گمشدگی اور قتل کی وارداتوں میں تیزی آ گئی ہے، جس کا الزام پاکستان کی خفیہ ریاستی ایجنسیوں پر عائد کیا جا رہا ہے۔ ایک تازہ ترین واقعے میں معروف بلوچ سیاسی کارکن اور بلوچستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی سابق چیئرپرسن کریمہ بلوچ کی لاش کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے برآمد ہوئی ہے۔ ان کا قتل سویڈن میں بلوچ قوم پرست صحافی ساجد حسین کے پہلے لاپتہ ہونے اور پھر لاش برآمد ہونے کے کچھ ماہ بعد کیا گیا ہے اور طریقہ واردات ایک جیسا ہے۔ کریمہ بلوچ بھی بلوچ قوم پرست جلا وطن کارکن تھی اور اپنی جان بچانے کے لیے کینیڈا منتقل ہوئی تھی۔ انہیں 20 دسمبر کو اغوا کیا گیا اور پھر اگلے روز ان کی لاش ملی۔ سویڈن میں ساجد حسین کا اغوا اور قتل بھی اسی طریقے سے ہوا تھا۔ یاد رہے کہ سن 2016 میں بی بی سی نے کریمہ بلوچ کو دنیا کی 100 بااثر ترین خواتین کی لسٹ میں شامل کیا تھا۔ کریمہ نظریاتی طور پر بلوچستان کے سینئر قوم پرست رہنما نواب خیر بخش میری کے قریب تھی۔ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لیے جب کراچی میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ منتظمین میں شامل تھی۔ انہوں نے کراچی میں ترقی پسند طلباء تنظیموں کے ساتھ رابطہ کاری بھی کی اور انہیں بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کرتی رہی۔ تاہم جب بعد میں ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا اور انہیں اپنی جان خطرے میں نظر آئی تو وہ کینیڈا منتقل ہو گئیں، لیکن موت کے فرشتے وہاں بھی جا پہنچے اور ان کی جان لے لی۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹورنٹو پولیس نے کریمہ بلوچ کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ مقیم دوستوں کو ان کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی لاش پولیس تحویل میں ہے، جسے پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کیا جائے گا۔ تاحال کریمہ بلوچ کی ہلاکت کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر ان کی ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سماجی کارکن کریمہ بلوچ کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی فوری اور مؤثر تحقیقات ہونی چاہیے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ پولیس کے مطابق کریمہ بلوچ کو آخری بار اتوار 20 دسمبر سن 2020 کو تقریباً دوپہر 3 بجے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ تھی۔ ٹورنٹو پولیس نے کریمہ بلوچ کی گمشدگی کے بعد ان کا مکمل حلیہ اور تصویر اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا تھا اور عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کی تلاش میں پولیس کی مدد کریں۔ کریمہ بلوچ کے قریبی ساتھی لطیف جوہر بلوچ نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے کریمہ بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق کی اور لوگوں سے ان کے خاندان اور دوستوں کے لیے دعا کی اپیل کی۔ واضح رہے کہ 37 برس کی کریمہ بلوچ کینیڈا میں پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم تھی۔ کریمہ بلوچستان کے شہر تربت میں سن 2005 میں اس وقت پہلی بار سامنے آئی تھی جب انہوں نے ہاتھ میں ایک لاپتہ نوجوان گہرام کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ یہ نوجوان ان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ نقاب پہنے ہوئے یہ نوجوان لڑکی کون تھی صرف چند ہی لوگ جانتے تھے۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کی تحصیل تم سے تعلق رکھنے والی کریمہ بلوچ کے والدین غیر سیاسی تھے، تاہم ان کے چچا اور ماموں بلوچ مزاحمتی سیاست میں سرگرم رہے ہیں۔ بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کی ماں سمجھی جانے والی طلباء تنظیم بلوچستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا BSO کے 3 دھڑوں کا جب سن 2006 میں انضمام ہوا تو کریمہ بلوچ کو سینٹرل کمیٹی کے رکن منتخب کیا گیا۔ یہ سفر جاری رہا اور سن 2008 میں وہ جونیئر نائب صدر کے عہدے پر فائز ہوئی۔ BSO رہنما زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کے بعد کریمہ نے تنظیم کے چیئرپرسن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی تھی اور وہ BSO کی پہلی خاتون چیئرپرسن تھی۔ تنظیمی طور پر یہ کٹھن دور تھا جب تنظیم کے مرکزی رہنماؤں کی جبری گمشدگی ہو چکی تھی۔ بعض افراد پوشیدہ ہو گئے تھے اور کچھ نے سرے سے اپنی راہیں ہی علیحدہ کر لی تھی۔ بلوچستان کی آزادی پر یقین رکھنے والی طلباء تنظیم BSO آزاد پر حکومت پاکستان نے مارچ سن 2013 میں پابندی عائد کر دی تھی۔ ایسے میں کریمہ بلوچ نے اس تنظیم کو فعال رکھا اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جا کر تنظیمی مواد بھی وہاں پہنچاتی رہی۔ کریمہ بلوچ کا شمار ان پہلی خواتین طلباء رہنماؤں کے طور پر کیا جاتا ہے جنہوں نے نئی روایت قائم کی اور تربت سے لے کر کوئٹہ تک سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ کریمہ بلوچ نے BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کا احتجاج جبری گمشدگیوں اور ریاستی آپریشنز کے خلاف ہوتا ہے۔ تربت میں ایسی ہی ریلی میں احتجاج کے دوران ان پر انسداد دہشت گردی کا پہلا مقدمہ سن 2008 میں درج ہوا اور پھر انہیں اشتہاری قرار دیا گیا اور ان پر FC سے رائفل چھیننے، لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور اشتعال انگیزی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ کریمہ کے بقول عدالت نے انہیں جب سزا سنائی تو کہا کہ خاتون ہونے کی وجہ سے آپ کی سزا میں رعایت دی جاتی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ سزا بھی برابری کی بنیاد پر دی جائے۔ دراصل BSO کے ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ کریمہ بلوچ کے اغوا اور قتل میں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے اور انہیں اس قتل کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔